اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے اور حکیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب سے آدم علیہ السلام جب سے دنیا میں آئے تب سے ایک ہی کلمے کی ایک ہی حکم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ اور ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ تو اور وہ غالب ہے اور حکیم ہے، یعنی وہی اللہ تعالیٰ جو بھی آیت ہمارے اوپر نازل کرتا ہے، جو بھی حکم نازل فرماتا ہے، اس میں حکمت ہے اور انسانوں کی بھلائی ہے، سارے انسانوں کی بھلائی ہے۔ اب آیت 7 شروع ہوتی ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ کتاب وحی کے ذریعے نازل فرمائی، اور وہی لے کر حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے۔ اب پہلی وحی جو آئی تھی اقرأ بسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام سے، یہ آیت آئی تھی۔ تو یہ کتاب جو ہے قرآن مجید کا جو ہے ایک طرح سے سمجھنے کی ڈیوائن میوزک ہے۔ ڈیوائن میوزک اسے کہتے ہیں کہ آہنگ ہے، اس سے ضرورت ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس میں محکم آیات ہیں اور وہی اصل کتاب ہے۔ ام ہوتا ہے، ام جو لگ جاتا ہے ماں کے لیے جاتا ہے، جڑ، تو جو اس میں جڑ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انسانوں کو کہ یہ کام کرنا، یہ کام کرنا جائز ہے، یہ کام کرنا ناجائز، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو وہی مین محکم آیت۔ 2 طرح کی آیت ہوتے ہیں قرآن میں، محکم آیت، متشابہات آیت۔ متشابہات میں جیسے الف لام میم، اس کا علم صرف اللہ ہی کے، دنیا میں کسی انسان کو اس کا علم نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم کو بن دیکھے بن سمجھے ایمان لانا ہوتا ہے، جیسے ہم اللہ کو نہیں دیکھتے، دوزخ کو نہیں دیکھتے، جنت کو نہیں دیکھتے، پھر بھی ایمان لاتے ہیں، یہ ایک ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو حکم ہے اسے محکم آیات کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے کیا کھانا حرام ہے، کیا کھانا نہیں حرام ہے، کیا حلال ہے، تو یہ محکم آیات میں آتی ہے۔ تو اس طرح سے پورے قرآن میں 2 طرح کی آیتیں آتی ہیں، متشابہات اور محکمات، اور زیادہ تر آیتیں محکمات کی ہیں۔ وَأُخْرَى مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دوسری آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، جو انسان کے سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا پردہ جو ہے جب قیامت کے دن مر جاؤ گے تو اس کے بارے میں جب تم کو اس کا علم ہو جائے گا۔ جیسے آدمی سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، پھر کیسے حساب کتاب ہے، مگر نبی کو اللہ تعالیٰ نے سب دکھایا اپنی آنکھوں سے، مگر عام انسانوں کے لیے کہا گیا ہے کہ تم اس پہ ایمان لاؤ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے اور پیچھے لگتے ہیں ان آیات کے جو ان میں متشابہ ہیں۔ کچھ لوگ جو منافق ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے، جیسے وسیم رضوی اس وقت سب سے اچھی مثال ہے، ان کے دوسرے دل میں ٹیڑھ تھی، اللہ کی آیت میں نقطہ ڈھونڈ رہا تھا یہ کہاں غلط ہے، سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے بھی خارج کر دیا اس کو، نہیں، کسی دھرم کتاب میں، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہم کچھ ہستے نہیں کر سکتے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان آیات کے جو ان میں متشابہ ہے، یعنی جس کا علم انسان کو نہیں ہے اور اس کے چکر میں وہ پڑے رہتے ہیں۔ ابتغاء الفتنہ، فتنے کی تلاش میں، یعنی ایسی آیت ڈھونڈ لیا جائے جس سے آپس میں لوگوں کو فتنہ پھیلا دیا جائے، اور چاہتے کوئی خاص بات نہیں نکالی جائے اور اپنی عقل سے اور کا ڈنکا بجا سکے، کوئی فتنہ اٹھایا جائے، کوئی فساد پیدا کیا ہے جس کا اپنا ذہن ٹیڑھا ہو چکا ہے، وہ اس ٹیڑھے ذہن کے لیے قرآن سے کوئی دلیل چاہتے ہیں، چنانچہ وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، ان میں سے کسی کے مفہوم کو اپنے من پسند مفہوم کی طرف موڑ سکے، یا اس فتنے سے یہ اس سے فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ جیسے جو قرآن کو نہیں ماننے والے، جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، جسے ہم کافر کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بہت جگہ ایسا لکھا ہے کہ کافر کو جہاں پاؤ مارو، قتل کرو، تو جب تو بیچ کا ایک آیت اٹھا کے بتاتے وہ پورا جنگ کا واقعہ ہے، کئی جنگ میں 2 فوجیں ہوتی ہیں آمنے سامنے،
اور ہر دشمن کو کوئی دوسرے دشمن کو مارتی ہے، جہاں چاہتی وہاں مارتی ہے، تو وہ حکم ہے تو پوری آیت کو نہیں سناتے ہیں، وہ 20 کی آیت کو، اس سورۃ توبہ کی آیت ہے اس کو کاٹ کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ مارو، جبکہ یہ غلط بات ہے، وہ پورا جنگ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ فتنہ پھیلا، جس سے دن ٹیڑھ ہوتی ہے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ وما يعلم تاويله الا اللہ، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو متشابہات آتے ہیں اس کا حقیقی حقیقت کیا ہے، جیسے الف لام میم، اس کا اسی طرح سے آتا ہے، اور جگہ آتا ہے نون عین قاف صاد، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا کسی بھی قرآن کے، اس میں اللہ کے رسول نے اس کو بتایا ہے۔ ہاں، مقطعات کہتے ہیں، اور آیت جو ہوتی ہے اس کو متشابہات کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا علم صرف مجھ کو ہے، اللہ کو اور کسی انسان کو نہیں ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل عند ربنا، جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے۔ جو لوگ رسوخ فی العلم حاصل ہو گیا، جن کی جڑیں علم میں گہری ہو چکی ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات صاف سمجھ میں آئے گی اس پر عمل کریں گے، اور جو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے لیے انتظار کریں گے، لیکن یہ اجمالی یقین رکھیں کہ اللہ کی کتاب ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جو انسان کو ترنت سمجھ میں آ جاتی ہے، بہت سی باتیں ہیں جو کچھ وقت کے بعد سمجھ میں آتی ہے، جیسے معراج کا واقعہ اس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات جنت کی سیر کرائی، اور پھر کچھ لوگوں کو یہ ہضم ہی نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کیسے گیا اور کیسے واپس، مگر ابھی 6 مہینے پہلے سائنٹسٹوں نے ایک ایسی تیز رفتار کھوجی ہے جس سے آدمی پلک جھپکتے پہنچ سکتا ہے، اس کے لیے نوبل پرائز بھی ملا ہے سائنٹسٹوں کو، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور بات یہ حقیقت ہو گئی، سچائی ثابت ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کا واقعہ تھا یہ اسی رفتار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور واپس آ گئے، تو بات اب ایک دم سچ ہے۔ مگر اس وقت جو علم والے تھے، وہ اللہ کو جو ایمان لانے والے تھے، وہ ترنت مان لے کہ اللہ کے رسول جو بات بتا رہے ہیں وہ سچ ہے۔ اسی چکر میں جو ہے ابو جہل جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، وہاں کے آپ کے جو ساتھی محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے راتوں رات گئے مسجد اقصی یعنی فلسطین، اور پھر وہاں سے گئے 7ویں آسمان پہ، پھر جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، اور پھر راتوں رات واپس چلے آئے، یہ کہاں کا مزاق ہوا؟ کیا یہ تو تم فالتو بات کر رہے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے یہ بات تو سچ ہے، اسی وقت فرشتوں نے ان کا لقب دیا تھا صدیق، اس دن سے ان کا نام صدیق ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی اس نے کوئی جب اللہ نے اس نے جو بات کری وہ سچ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہی بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کی کتاب پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے، اور جو بات نہیں سمجھ میں آتی اس کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیتے ہیں۔ یا تو انسان کے پاس علم ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھ لیتا ہے، جس بہت سی باتیں ابھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اور بہت سی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں سمجھ پاتے، جسے وہی کا معاملہ ہوتا ہے لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے، وہی کیسے آتی ہے؟ ارے بغیر آج موبائل اس کی ایک شکل ہے، بغیر تار کے آپ یہاں سے بیٹھے میرے بات کر لیتے، کیا اللہ کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنے بندے سے وہی کے ذریعے بات نہیں کر سکتا ہے جو انسانوں نے پیدا کیا؟ اور انسانوں نے ابھی تک اپنا جو دماغ کا حصہ ہے 10% سے زیادہ خرچ نہیں کیا۔ سائنٹسٹ آئنسٹین تھے، انہوں نے 8% کے قریب اپنا دماغ خرچ کیا تھا، تو ابھی 90% انسانوں کو جو اللہ نے دماغ دیا وہ بچا ہوا ہے، اب وہ خرچ کریں گے، علم کی تلاش کریں گے، اور اس قرآن سے ہدایت چاہیں گے تو ان کو ہدایت مل جائے گی، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ سے کھوجو گے تو وہ ملے گا، ہم نے تمہارے پاس عقل دے دی یہ سوچنے سمجھنے کی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر وہی جو ہوش مند ہے۔ سب سے بڑی ہوش مندی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی حدود کو جان لے کہ میری عقل کہاں تک جا سکتی ہے۔ اگر یہ انسان نہیں جانتا تو پھر وہ اولو الالباب میں سے نہیں ہے۔ بلا شبہ عقل بڑی شے ہے لیکن اس کی اپنی حدود ہیں، ایک حد سے آگے عقل تجاوز نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو انسان ہے اس کی ایک لمٹ ہے، سوچنے سمجھنے کام کرنے کی، اس سے آگے وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ایک جگہ فرماتے کہ تم شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں ہم ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، مگر تمہیں ان کا شعور نہیں ہے کہ وہ ہم کیسے کھلاتے پلاتے، تم اس کی بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو انسان اپنی عقل تک ہی سمجھ سکتا ہے، جتنا اللہ نے اس کو علم دیا اس سے زیادہ وہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔
یعنی منزل تک پہنچنے والی شے عقل نہیں ہے بلکہ قلب ہے. قلب مانے تک دل. اگر دل میں آپ کے چین نہیں ہے تو آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. لیکن بہرحال عقل ایک روشنی دیتی ہے حقیقت کی طرف، تو اشارہ کرتی ہے. تو دل اور دماغ اس لیے کہتے ہیں جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو زبان سے بھی اقرار کرنا ہوتا ہے اور دل سے بھی ماننا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور ان اولو الالباب کا یہ قول ہوتا ہے کہ اے رب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجیے اس کے بعد تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. وَهَبْ لَنَا مِن لُدُنَّكَ رَحْمَةً، اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرمائے. یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ بندہ اپنا عاجزی کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، جسے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے بھیج رہا. تو ہمیشہ کوئی کتنا بھی علم والا ہو تو اللہ سے ہدایت مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا بھی ہے. اسی کے پس منظر میں یہ آیت ہے کہ اے اللہ رب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے، ٹیڑھ نہ ہونے دیجیے، اس کے بعد تو انہیں ہمیں ہدایت دے دی ہے. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنَّكَ رَحْمَةً، اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے عطا فرما. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، یقیناً تو ہی ہے سب کچھ جاننے والا. یعنی اللہ ہی تعالیٰ ہے جو اس دنیا کا علم رکھتا ہے، جو زمین اور آسمانوں کے بیچ میں یہ آیت پیچھے گزر چکی ہے. ہمیں جو بھی ملے گا تیری بارگاہ سے ملے گا. اب آخری آیت ہے ربنا انکا جامع الناس یوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک ایسے دن کے لیے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. یعنی قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اے رب اب یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایسے دن کے لیے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، اور قیامت کا دن آ کر رہے گا. اور ہمارا ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب تک ہم آخرت پہ ایمان نہیں لائیں گے ہم کوئی کام صحیح نہیں کر پائیں گے. کیونکہ جب ہم کو رزلٹ کا پرواہ نہیں رہے گی کہ ہم مرنے کے بعد ہمارا رزلٹ ہم کو دینا ہے، ملے گا نہیں ملے گا، حساب کتاب. اس لیے ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم کو ایمان بھی لانا ہے اللہ اس کے رسول پر، فرشتوں پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر. تو اگر آخرت کے دن کا اگر کسی نے انکار کر دیا تو وہ پھر اٹھ گیا، اس کا ایمان نہیں ہے مکمل، پھر وہ اپنا ایمان کو درست کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو سیدھی راستہ دکھا اور اس آیت پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. محکمات